بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات سے پہلی معذرت تو یہ کرنی ہے کہ ہم عام طور پہ 2 گھنٹے کا وقفہ رکھ کے یہاں کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ کامیاب بھی رہا کئی مرتبہ۔ پچھلی مرتبہ یہ ہوا کہ مری روڈ پہ لوگوں کے بقول پولیس والوں نے تشدد کیا اور کسی آدمی کی موت واقع ہو گئی، تو چاندنی چوک پہ جنازہ رکھ کے انہوں نے ساری روڈ ہی ختم کر دی۔ تو نتیجہ یہ کہ وہاں پہ کوئی 2 گھنٹے تقریباً 6 روڈ کا جو پل ہے اس پہ بس کھڑا ہی رہا، یعنی نہ نماز پڑھنے کی کوئی حال تھا نہ کچھ۔ تو ٹی وی کی خبروں میں جو آیا کسی نے میسج کیا کہ تم کہاں ہو، گھر والوں نے پوچھا تو بتایا تو ان کا اس طرح میں پھر وہیں سے 2 گھنٹے بعد یو ٹرن لے کے گھر چلے گئے۔ کرنل صاحب کا بھی فون آیا، انہوں نے اپنی طرف سے گویا تعصب کا اظہار کیا کہ یہ کیا نظام ہے، کیا چیز ہے، بس یہ۔ تو اس لیے معذرت کرنا ضروری ہے کہ آپ حضرات کی مجھے معلوم ہے پروگرام بدل کے، شیڈول بدل کے، کہاں دور سے نزدیک سے کوئی آتا ہے اور پھر آگے کوئی بھی نہ ہو بات تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بس خیال رہے کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے 2 گھنٹے کا مارجن رکھ کے تو پھر چلتے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز سے پہلے جو طہارت اور وضو کے ابواب ہیں، اصل میں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے نصاب میں داخل تھی۔ مسلمان ہمیشہ اپنا نظام تعلیم ایسا مرتب کرتے تھے کہ بچے پہلے دن سے عقیدے کو پڑھتے تھے اور عقیدے پہ نظمیں ہوتی تھی، وہ نظم یاد کرا دی بچے کو، سمجھ اسے 10 سال بعد چاہے آئے لیکن اس کا عقیدہ ایک مرتبہ بن جاتا ہے۔ یعنی عقیدے میں ایسا شعر شامل کر دیتے تھے کہ بیٹے اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، یہ سب چیزیں جمع کر دیتے تھے، نظم کی صورت میں پڑھا دیتے تھے۔ پھر بچہ جب باشعور ہو جاتا تھا تو اسے پھر طہارت کا طریقہ، مثلا ایک کتاب، اس میں ایک باب دے دیتے تھے تاکہ بچہ اس کو سمجھ جائے۔ پھر اور باشعور ہو جاتا تھا تو اسے نماز کا طریقہ سکھا دیتے تھے، پھر اور زیادہ شعور آ جاتا تھا تو اسے نہانا دھونا وغیرہ، پاکی ناپاکی، یہ سب چیزیں تعلیمی نظام کا ایک حصہ تھیں، اور نتیجہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ بچے کو پوری تعلیم بھی آ جاتی تھی اور اس سے کہیں ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اس سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا۔ کہ اس طرح جو ہائر ایجوکیشن کا نصاب اگر آپ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں صدی کا دیکھیں تو اس میں وہ بچوں کے لیے زکوٰۃ، حج، اس قسم کی چیزیں بھی ڈال دیتے تھے کہ اب بچہ اس قابل ہو گیا ہوگا کہ ممکن ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہوگی۔ ہمارے یہاں خرابی یہ ہوئی کہ ہمارے نظام تعلیم میں سرے سے جنہوں نے مرتب کیا، نہ انہیں کوئی طہارت اور پاکیزگی اور نماز کا خیال تھا، نہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ نسل در نسل یہ کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ مثلا آپ عمومی طور پر دیکھیں تو نماز میں صرف اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لوگ یہی پڑھتے اور ساری عمر یہی پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ مختلف دعائیں بھی پڑھتے تھے۔ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا دھو کر پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ مجھے اور گناہ کی زندگی کو ایسے ہی دور کر دے جیسے آپ نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بہت دعائیں ہوتی تھی، اس لیے کہ نماز خود دعا ہی کا نام۔ اب بدقسمتی سے نظام تعلیم جب بدل گیا اور پھر تعلیم اس کے ساتھ ساتھ نہیں رہی وہ جو اسلام کے مطابق تھی، تو نتیجہ اس کا نکلا کہ بچوں سے بچپن میں جو کچھ سیکھ لیا سو سیکھ لیا۔ اگر کسی بچے نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تو بڑے ہو کے اسے شوق ہوا قرآن پڑھنے کا تو اپنے طور پہ وہ پڑھ لے گا۔ یہ بڑی قابل قدر کوشش ہے، اللہ اس کو اجر بھی دے گا، ثواب بھی، لیکن وہ حسرت دل میں رہ جاتی ہے کہ یار بچپن میں اگر تلفظ ٹھیک کر لیا ہوتا، جب گلا کچا تھا تو باقی عمر میں یہ مشکل پیش نہ آتا۔ ہوتا یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں، گلا پک جاتا ہے، اب قرات کا پڑھنا، تجوید کا پڑھنا، اس سے قاعدہ اور اصول تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو بچپن سے گلے کے پکا ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو سب اس لیے ہمارے ہاں یہ نظام تعلیم کی خرابی سارے مسائل کا جڑ ہے، اور اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ممکن اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھنے کی توفیق دے، ممکن اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کی توفیق دے، تو بچوں میں ابتدائی طور پر عقیدہ اور عقیدے کے بعد ان کی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی حساب سے ان کو مسائل سکھائے جانے چاہیے نظام تعلیم میں۔ اگر بچے نظام تعلیم میں سیکھ جائیں گے تو کسی سے کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں۔ ایک دو باتیں بنیادی طور پہ آپ سے عرض کریں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آدمی جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو صفائی کے لیے پانی کے علاوہ کوئی طریقہ کار لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ لوگ جہاز میں بھی لوٹے لے کے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کسی آدمی کی طبیعت ہے تو ایک الگ بات ہے، شریعت نے یہ قید نہیں لگائی۔ شریعت کہتی ہے کہ مطلقاً ایبسلوٹلی جب گندگی جسم میں اس کا اثر نہ رہے تو آدمی پاک۔ مثلا ایک آدمی کسی بھی وجہ سے، کوئی مجبوری نہیں ہے، عام نارمل حالات میں بھی، بالکل سادہ زندگی میں بھی اگر کوئی آدمی ٹیشو پیپر یوز کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ پاک ہے۔ اس کی اس پاکیزگی میں اور پانی سے پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ آپ ایک منافقوں کی مسجد کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، بالکل نہیں جانا۔ آپ اس مسجد میں جائیے، اس سے سعالت تقوی، جو مسجد اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی ہے، فیہ رجال، اس کے نمازی ایسے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے نمازیوں کو بلا لیا، یہ مسجد قباء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 مرتبہ مسجد قباء پیدل جاتے تھے اور آتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ جانا اور آنا کہ کم سے کم بھی 6-8 میل بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ایکسرسائز کا یہ حصہ شامل تھا، اسی لیے صبح اٹھتے تھے، اپنے گھر سے کہیں بھی جانا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کئی میل پیدل چلتے تھے۔ یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اگر کوئی آدمی سنت نہیں سمجھ کے اسے اپنا لے تو بھی اس کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا اور یقیناً پھر اس سے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قباء کی مسجد سے اور ان سے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ڈبل طہارت کرتے ہیں، 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیسے؟ ان کا اللہ کے رسول پہلے ہم مٹی کے ذریعے، ڈھیلے کے ذریعے اپنے جسم سے گندگی کو دور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، میں بھی تو کہوں کہ اللہ نے تمہاری تعریف کیوں کی ہے؟ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں پانی سے پاکیزگی کا تصور بڑا مشکل تھا، پانی پینے کو نہیں ملتا تھا۔ لوگ کیا کرتے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کہیں پڑھیں کہ نکالیے گا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، آپ کو اس میں ملے گا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے پوری زندگی طہارت کے لیے سوائے نہانے کے باقی پانی کبھی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی ہوتے ہی کب تھا
کہ طہارت کے لیے استعمال کرتے، پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے یا طہارت کے لیے استعمال کرتے؟ اب ساری زندگی کی وہ نفی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پکا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی صرف ٹیشو پیپر سے اپنے جسم کو صاف کر لے، پاک ہو گیا، جیسے پانی سے پاک ہوا تھا، اب وہ پانی بھی اس کے بعد یوز کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک انعام ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا، وگرنہ بنیادی طور پہ ان دونوں پاکیزگیوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ اگر کتابوں میں لکھ دیا جائے اور بچے جانتے ہوں تو کئی مرتبہ ضرورت پیش آ جاتی ہے انسانی زندگی میں، لوگ اس کو استعمال کریں اور لوگ اس مسئلے پر عمل کریں۔ ایسے ہی وضو میں آپ دیکھیے شریعت نے یہ ضروری قرار دیا لوگوں کے لیے کہ ان کے چہرے کا ایک ایک حصہ گیلا ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو ناک نتنے کے نیچے یہ جو درمیان کا حصہ ہے اور جو آخری سرے ہیں آنکھ کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گیلے نہیں ہوئے تو اس انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، نصاب تعلیم میں جب داخل ہوتے ہیں تو انسان پھر ساری زندگی اس پہ عمل کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو شروع کرتے تھے تو سب سے پہلی چیز اس میں آذان تھی، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو گئی تھی، اور معراج تک صرف 2 نمازیں رہی ہیں۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور جب اگلا دن معراج کا ہوا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پہلے وقت میں پڑھ کر بتائیں اور دکھایا کہ یوں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دوسرے دن آئے اور 5 نمازیں آخری وقت پڑھ کے دکھائیں، اور ان کا اللہ کے رسول یہ ہے آپ کی امت کی نماز یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں تک رہتا ہے۔ صبح کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ چارٹ میں جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ سحری کا وقت ہے یا رمضان آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ جو ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے اس منٹ سے صبح صادق سے وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا۔ مسجد میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز کا وقت اب شروع ہو گیا۔ آدمی اس کے بغیر کسی مجبوری سے نماز پڑھ لے بالکل ٹھیک ہے، مثلا وہ رات بھر جگتا رہا ہے، مثلا بیمار ہے، کوئی اور چیز ہے، عورتیں ہیں، ان کے لیے پہلے وقت میں نماز پڑھنا فجر کی چونکہ اندھیرا ہوتا ہے لہٰذا زیادہ افضل اور زیادہ اچھا ہے، تو اس لیے پہلا نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے فجر میں وہ اس وقت ہے جب صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اور صبح صادق کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چارٹ کو دیکھ لیا جائے ڈان جو ہوتا ہے وہ کس وقت ہے اور اس سے نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ فجر کی نماز میں کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، مثلا فجر کی نماز کا وقت آج کل دیکھ لیں، فرض کیجئے 5:15 بجے شروع ہو گیا، اب 5:15 سے یہ تقریباً 6:45 بجے تک جائے گا، 1.5 گھنٹہ عام طور پہ نماز کا وقت رہتا ہے، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے وقت کے ساتھ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنا بھی ہو ہم فرض کر رہے ہیں اس وقت کو کہ 5:15 بجے شروع ہوا، فرض کیجئے 6:15 تک، 6:30 تک، 6:45 تک، کس وقت تک بھی رہا، یہ سارا نماز کا وقت یکساں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس کے آخری حصے میں نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز تم جتنی بھی روشنی میں پڑھتے ہو یہ تمہارے لیے زیادہ اجر ہے۔ اسی لیے حنفی فقہا کے ہاں ہماری عام طور پہ مساجد میں فجر کی نماز تاخیر سے پڑھائی جاتی ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے صبح صادق کو، تو اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہ پہلا وقت ہے نماز کا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا جو منٹ ہے بس اس پہ ختم ہو گیا نماز کا وقت۔ یہ جتنا بھی وقت تھا یہ فجر کی نماز کے لیے 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں۔ فجر کی سنتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے کہ قریب تھا کہ یہ 2 سنتیں خود واجب کے درجے میں چلی جاتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے اگر بڑی مسجد ہے اور تم گھر سے آئے ہو اور جماعت شروع ہو چکی ہے تو پیچھے کہیں کھڑے ہو کے یہ 2 رکعتیں پڑھیں، اس لیے کہ وہ واجب کے قریب سے سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھاتا ہے کہ وہ آتے تھے مسجد نبوی میں
اور اگر وہ دیکھتے تھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اپنی ہمشیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، ان کے کمرے میں چلے جاتے تھے 2 رکعتیں پڑھ کے، تو پھر وہ نماز میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وغیرہ رحمۃ اللہ کہتا ہے کہ پیچھے کہیں 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، تو جماعت میں ملنے کی جب تک توقع ہو انسان 2 سنتیں پڑھ لے جلدی سے، اور اگر یہ ہو کہ میری جماعت نکل جائے گی تو پھر اس کے بعد نماز میں شرکت کرے، جماعت سے نماز پڑھے، 2 سنتیں چھوڑ دے۔ اب یہ 2 سنتیں وہ کب پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا جب سورج پوری طرح طلوع ہو جائے گا، یعنی اشراق کا وقت آ جائے گا، اور وہ وقت ہوتا ہے طلوع آفتاب سے 20 منٹ۔ 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، 6:20 کے بعد 21ویں منٹ وہ سنتیں پڑھ لے، بہت اچھا۔ نہ پڑھے تو اب اس نے اصل وقت میں چونکہ نہیں پڑھا نا، تو اس لیے اس اصل وقت کے مطابق نہیں ہوئی، تو اب وہ پڑھ لے، بہت اچھا ہے۔ نہ پڑھے تو اس انسان کے لیے کوئی گناہ کی ایسی بات نہیں ہے، لیکن فقہا نے ترجیح دی ہے کہ کہتے ہیں پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہے فجر کا وقت۔ فجر کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کہتے ہیں اصل میں شمع کا پھیل جانا، دھوپ کا پھیل جانا، کیونکہ اس وقت دھوپ چڑھ آتی ہے، سورج چڑھ جاتا ہے اور دھوپ پھیل جاتی ہے، تو وہ اشراق کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بھی پڑھا ہے کہ اس وقت 4 رکعتیں اگر کوئی آدمی پڑھ لے، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے لیے عمرے کا ثواب ہے، کہ اس لیے بتایا کہ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس کے بعد جو اہم بات سمجھنے کی ہے اور جو صحیح شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے زوال کا وقت۔ اشراق کے بعد جب سورج اتنا زیادہ روشن اور واضح ہو جائے کہ چیزیں تپنے لگیں، ریت گرم ہو جائے، زمین تھوڑی سی گرم ہو جائے، مٹی گرم ہو جائے، یہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ کہلاتی ہے چاشت کی نماز۔ فرض اور نفل ساری نمازوں کے اوقات ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی انسان کو تو کبھی کوئی پڑھ ہی لیتا ہے۔ چاشت کی یہ 8 رکعتیں ہیں، اور ان 8 رکعتوں کو رزق کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرض میں دب جائے یا کوئی انسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، تو یہ جو 8 رکعتیں ہیں نا، ان کا اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دوسری یہ چیز ہے، ان دونوں کا انسانی رزق سے بڑا تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دشمنوں کے حملے تم پہ ہوں گے اور تم ایک قلعے میں بند ہو جاؤ گے، اور آپ نے کہا کہ گائے کا سر اس وقت تم دیکھو گے کہ اس وقت کے مطابق 200 تولے سونے میں ملے گا۔ اتنا کوہرام مچے گا کہ کھانے کی چیز اس علاقے میں باقی نہیں رہے گی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول لوگ مر نہیں جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں مریں گے۔ وہ کہا تو لوگ کھائیں گے کیا؟ فرمایا وہ تسبیح انہیں فائدہ دے گی جو فرشتے پڑھتے۔ عرض کیا گیا کون سی تسبیح؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ انہیں رزق دے گی۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو جملہ ہے، اس کا اور اس چاشت کی 8 رکعتوں کا رزق کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھتی تھیں اور کہتی تھیں، یعنی سمجھانے کی خاطر فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ 8 رکعتیں پڑھتی ہیں، یہ درست ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں؟ تو کہنے لگی میں تو پڑھتی ہوں اور پڑھتی رہوں گی حتیٰ کہ ابوبکر میرے والد اور والدہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو کے آ جائیں اور پھر مجھے منع بھی کریں تو بھی میں نہ چھوڑوں۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا گویا کہ میرے لیے ہے یہ نفل نماز، لیکن اس کی برکتیں اتنی۔ چاشت کے بعد جو مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ زوال کا وقت دیکھ لیا جائے۔ زوال عام طور پہ 12 بجے ہو جاتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، اس سے 50 منٹ کم کر لیے جائیں۔ یہ جو زوال کا وقت ہے یہ سارا سال بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں پنڈی اور اس کے قرب و جوار میں 12:25 آخری زوال ہوتا ہے،
اس 12:25 سے 50 منٹ پیچھے چلے جائے گا، 11:35 پہ آپ آ گئے۔ یہ جو 50 منٹ ہوتے ہیں اس میں سورج چونکہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، تو جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے ان 50 منٹ میں وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ شریعت نے منع کر دیا کہ ان 50 منٹ میں کوئی عبادت نہیں۔ یہ حنفی فقہا اس بات کے قائل ہوئے، باقی حضرات نہیں۔ اور ہمارے بھی ائمہ خوارزم جو تھے، سمرقند، بخارا، بلخ، خوارزم، ساری ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، مسلمانوں نے صدیوں یہاں حکومت کی ہے۔ ائمہ خوارزم نے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہر جگہ پھیلا۔ انہوں نے کہا یہ جو 50 منٹ زوال سے پہلے ہیں اس میں نہ سجدہ تلاوت کی آیت کو تلاوت کیا جائے گا، نہ ہی اس میں کوئی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ وقت ایسا ہے جس میں آرام کرو، کچھ اور کام کرو، یہ عبادت کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ زوال کے وقت قرآن کی تلاوت منع ہے، تو جو کہتے ہیں پچھلے زمانے کے بزرگ وہ صحیح کہتے تھے، لیکن زوال سے مراد یہ زوال کے وقت سے 50 منٹ پہلے کا وقت ہے، وگرنہ حقیقت میں تو سورج کی رکتا تھوڑی ہے، یہ زمین کی رکتی تھوڑی ہے، وہ تو گردش مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ وہ زوال چند سیکنڈ منٹ کے لیے ہوتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ آپ ایک چھڑی گاڑ دیں اور جب سایہ آہستہ آہستہ آ کے اس لائن کے چھڑی کے بالکل برابر ہو گئے اور سایہ رہی نا، یہ زوال ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف کو سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ جو زوال کا وقت فقہا کہتے ہیں وہ 50 منٹ پہلے کا۔ اس لیے جمعے کے دن یہ جتنے بھی لوگ زوال سے پہلے مسجد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ عبادت فقہا نے منع لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں سجدہ اس میں کرو گے تو تمہاری مشابہت ہے ان سے جو سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، مت کرو۔ زوال سے 50 منٹ پہلے عبادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صوفیہ تو کہتے تھے وہ سونے کا ہے، بس ذرا سا آرام کر لو، پھر اٹھ کے دوبارہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ خیر وہ بھی ایک بات ہے، لیکن یہ کہ یہ 50 منٹ جو ہے وہ اس سے عبادت سے مستثنی ہے۔ اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اور بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھے، فلہ الجنہ، اللہ ضرور سے جنت میں بھیج دے۔ یہ جتنی سنتیں ہیں ہمارے نزدیک 12 ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم میں سے جو آدمی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ 2 سنتیں صبح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرماتے تھے، بہت پڑھتے تھے، کبھی شاذ و نادر زندگی میں چھوڑ دی ہو تو چھوڑ دو۔ 2 رکعتیں صبح کی، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے سنت موقدہ 6 ہو گئی، 2 ظہر کے فرض کے بعد 8 ہو گئی، عصر میں کچھ نہیں، 2 مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 عشاء کی نماز کے فوراً بعد فرض پڑھنے کے بعد یہ 12 رکعتیں جو سنتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عرب نہیں پڑھتے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن عربوں سے شریعت اب تھوڑی لینی ہے۔ شریعت تو کتاب و سنت ہے، گزر گئی، جب کتاب نازل ہوئی تھی وقت گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، اب کوئی قوم اس پہ عمل کرے نہ کرے، مگر یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ اس حدیث کے مطابق ہیں۔ ظہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فرما دیا کہ تم میں سے اگر کوئی 4 رکعتیں پہلے پڑھے اس کے فرض سے، یعنی 4 سنتیں موقدہ، بعد میں 2 ہیں، اور پھر 2 نفل بھی جو پڑھتے ہیں وہ اصل میں اس حدیث کی بنا پر ہے کہ آپ نے کہا اگر کوئی 2 کو 4 کر لے، یعنی 2 سنتیں موقدہ پڑھے پھر 2 نفل بھی پڑھے، فلہ الجنہ، اللہ ضرور سے جنت میں بھیج دے۔ اجر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کہ 2 نفل ہیں، پڑھے نہ پڑھے اس آدمی کی اپنی مرضی، لیکن فرمایا کہ اگر پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدہ اس کا پہنچے گا۔ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہمارے یہ مسئلہ بھی بالکل یہ پکے مسائل ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ ظہر کی نماز کا وقت جو ختم ہوتا ہے حنفی فقہا کا خود اختلاف ہے، ہمارے فقہا کا خود اختلاف ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو زوال میں جمعے سے 50 منٹ پہلے عبادت چھوڑ دینی ہے نا، اس میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفیوں کے یہاں قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حرمین شریفین میں ہو تو وہاں عبادت کرتا ہے،
وہاں نہ چھوڑے، وہاں اس مسئلے کو نہ اپلائی کرے، باقی وہ کہتے ہیں عام زندگی کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو ظہر کا آخری وقت ہے ہمارے نزدیک حقیقت میں وہ وہی وقت ہے جب اہل حدیث حضرات کے ہاں آذان شروع ہو جاتا ہے۔ مثل اول و مثل ثانی کی جو بحث ہے نا، اس کو آسان کرنے کے لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب حرمین شریفین میں آذان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا عصر اور مغرب کے درمیان وہاں کافی وقفہ ہوتا ہے۔ اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی، ہمارے یہاں جب اذان ہوتی ہے ان کے یہاں بھی کافی وقفہ ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی عصر کا وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ائمہ میں امام محمد، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، طحاوی رحمہ اللہ، یہ 5-6 بڑے بڑے حدیث کے ماہرین اسی بات پر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس وقت عصر کی نماز پڑھ لے جب اہل حدیث حضرات کی مسجد میں آذان ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آدمی نے جلدی نماز پڑھ لی، اس کی نماز بلا شبہ ہو گئی، کوئی کراہت نہیں، کوئی مکروہ نہیں، بالکل ٹھیک۔ پھر ہم عصر دیر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے متعلق ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے، اگر پڑھو گے تاخیر سے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے، وگرنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ حضرات جب اذان دیتے ہیں اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں کسی آدمی نے ظہر پڑھی ہی نہیں، سفر میں تھا، کچھ تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اس مسئلے پہ عمل کر لو کہ یہ جو وقت حنفی فقہا کے نزدیک عصر کا داخل ہوتا ہے، جب ہماری مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت تک ظہر پڑھی جا سکتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت زیادہ رکھو تاکہ لوگ نفل پڑھنا چاہیں تو ان پہ پابندی نہ۔ اس لیے پچھلے زمانوں میں اب تو وقت نہیں رہا، ماحول نہیں رہا، اس لیے کہ مذہب اب ہمارا موضوع نہیں رہا، اب موضوع صرف ایک ہی دنیا میں رہ گیا ہے، پیسہ، جی اکنامکس، انویسٹمنٹ، پیسہ۔ جس زمانے میں لوگوں کا موضوع مذہب ہوتا تھا، لوگ نفل پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نفل پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی بڑے کے گھر تحفے میں کوئی چیز بھیج دیتا ہے تو دوسرا خوش ہوتا ہے کہ یار اس نے ہمارا خیال کیا ہے، تحفہ بھیج دیا ہے، 2 نفل اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اس عبادت کے علاوہ میری عبادت کی جو عبادت میں نے اپنے بندے پہ فرض کر دی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے یتقرب عبدی الی بالفرائض، میرا بندہ فرض کام کرتا ہے میرے لیے، پھر وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر میرا بندہ نفل کام کرتا ہے، عمومی نیکیاں، زکوٰۃ بھی دے دی، خیرات بھی کر دیا، فرض حج ہو گیا تھا، اس کے باوجود کبھی حج کو چلا گیا، عمرے کو چلا گیا، فرض نمازیں پوری ہیں، اس کے باوجود 2 4 10 20 نفل دن میں پڑھ لیتا ہے۔ یتقرب عبدی الی بالنوافل، میرا بندہ نفل کام کر کر کے میرے قریب ہوتا ہے۔ حتی کنت سمع الذی یسمع بی، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، وہ پھر میرے ذریعے سنتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے پکڑتا ہے، اور وہ پھر ہم اس کا پاؤں بن جاتے ہیں اور میرے ذریعے چلتا ہے، اور پھر ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، مجھے قسم ہے اپنی، میرا بندہ ایسے مقام پر پہنچ جائے اور وہ کسی چیز سے پناہ مانگ لے تو میں اسے پناہ دوں گا، اور مجھے قسم ہے اپنی، میرا بندہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی مراد پوری۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس مقام کے لیے لوگ نفل پڑھا کرتے تھے، نفلی عبادت کرتے تھے، تو ظہر اور عصر میں اگر وقفہ زیادہ ہو جائے نفل پڑھنے کا کام لوگ کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آتا ہے امام یوسف رحمۃ اللہ اتنے نفل پڑھتے، اتنے نفل، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آ گیا عصر کا وقت۔
اور عصر کا وقت رہتا ہے حقیقی وقت جو عصر کا ہے، عصر کی نماز نسبتاً جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سب سے اچھا وقت عصر کا وہ ہے کہ ٹھیک غروب سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ۔ یہ ہمارے ملک میں زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، پونے 2 گھنٹے رہتے ہیں تو عصر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب بھی ہندوستان میں پرانے زمانے کی جتنی خانقاہیں، مساجد، دلی چلے جائیں، لکھنؤ کہیں چلی جائیے، وہاں عصر ہمیشہ لوگ تاخیر سے پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کے درمیان اچھا خاصا وقفہ رکھتے ہیں، وہ اپنی عصر پڑھتے ہیں تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے۔ اور عصر کا حقیقتاً جو سب سے اچھا وقت ہے وہ غروب سے 1 گھنٹہ پہلے عصر پڑھ لی جائے۔ مثلاً آج کا فرض کر لیجئے 6:15 بجے غروب ہے تو 5:15 بجے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ زیادہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کم ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہ رہتا ہے سورج پہ جب تک نگاہ نہ چڑھے۔ اب تجربہ کیجئے گا، سورج جب پیلا ہو جاتا ہے، پلاہٹ آ جاتی ہے اور نگاہ سورج پہ ٹھہرنے لگتی ہے، یہ 20 منٹ ہوتے ہیں غروب سے۔ آج کل یہ سمجھ لیجئے کہ 6 بجنے میں 10 منٹ جب رہ جائیں تو آج کل ایسے ہوتا ہے، تو سورج پہ جب نگاہ جمنے لگے تو یہ جو 20 منٹ آخری ہے نا، یہ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے، بس آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں مجھے کراہت آتی ہے اس چیز کو دیکھیں، یعنی مجھے پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، کیا مکروہ چیز کھانے کو لے آیا، مطلب یہ کہ نہیں پسند ہے۔ تو اللہ کو وقت پسند نہیں ہے عصر تک، تو عصر کی نماز ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے، جب بھی پڑھے، لیکن جب سورج غروب ہونے میں 20 منٹ رہ جائیں تو یہ جو وقت ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منافق کی ایک علامت بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کئی چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا ہے انسان و صلی، یہ جو نماز پڑھتا ہے اور یہ جو روزے رکھتا ہے یہ بھی منافق ہے۔ اربع من کن فیہ، اگر اس میں 4 چیزیں پائی گئیں یہ بھی منافق ہی۔ فرمایا جب لڑائی شروع ہوتی ہے گالیاں بکنے لگتا ہے۔ بھئی لڑنا ہے تو بھی کوئی تہذیب ہو، کوئی بات ہو، اختلاف ہے، کوئی سیدھے منہ بات کرو، گالیاں بکنے لگتا ہے۔ فرمایا انسان و صلی، نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اس کے باوجود وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، پکا منافق ہے۔ اربع من کن فیہ، 4 چیزیں اگر اس میں پائی گئیں کان منافقا خالصا، خالص منافق، پکا منافق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں اس جملے میں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں پائی جائیں، انسان اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے لیکن یاد رکھو یہ پکا منافق۔ اور فرمایا بات کرتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا اتنی شدید چیز ہے بچوں، اتنی سخت چیز ہے یہ جھوٹ بولنا۔ اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، 2 کام نہ کرنا، ایک بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ وَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی عبادت گندی ہے، اس گندگی سے دور رہو۔ رجس گندی چیز کو کہتے ہیں، ناپاک۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور لوگوں باز رہو جھوٹ بولنے سے۔ بتوں کی عبادت اور جھوٹ خدا نے کہا ایک ہی، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی گندی بات کرتا ہے، جو بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی گندی بات کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو برابر کہا کہ دونوں چیزوں سے بات، نہ جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہی کبھی بتوں کی عبادت کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، فرمایا میں تمہیں منافق کی ایک علامت بتاؤں، اور آپ نے فرمایا دیکھتا رہتا ہے سورج کو کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، دیکھتا رہتا ہے کسالہ سستی سے بیٹھا رہتا ہے، اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے وہی 20 منٹ اس میں زردی اور پلاہٹ آنے لگتی ہے، اٹھتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا ہے، وہ نقرک نقل الدیک، ایسے جلدی جلدی سجدے کرتا ہے جیسے مرغا اپنی چونچ زمین پہ مارے۔
تو آپ نے فرمایا اس وقت میں جو نماز پڑھ کے پھر وہ فارغ ہوتا ہے، فرشتے منہ پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے یہ آخری 20 منٹ جو ہے نا، کسی کو مجبوری ہو، جیسے سفر ہو جائے، جیسے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی آدمی کو چاہیے کہ ان 20 منٹ میں نماز سے پہلے ہی نماز پڑھ لے۔ تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں، سورج کی پلاٹ اور نظر جھکنے لگتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہی سورج ڈوبتا تھا فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اتنا زیادہ اہتمام تھا مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایت میں ایسے نہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھیے گا اچھے مفتیوں سے کہ کسی ایک جگہ بتاؤ یار کہیں آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مغرب میں تاخیر کرتے، ہمیں کوشش کے باوجود نہیں ملی۔ یہ ضرور ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ٹیلے پہ کھڑا کر دیتے تھے، سورج نظر آتا تھا اور میری طرف دیکھتے رہتے تھے اور کھجور اٹھاتے تھے اور انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ لیتے تھے، اور میں جو ہی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے اور نماز کے لیے چلتے تھے، نماز پڑھا۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہی سورج ڈوبتا تھا پہلے نماز پڑھا دیتے تھے پھر افطار کرتے تھے۔ مغرب کو اتنی جلدی وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ جو اب مساجد میں ایک عرصے سے ہے 20 منٹ بعد اور 10 منٹ بعد اور ذرا کلی کر لیں اور یہ کر لیں، اس کی اصل بھیا ہمیں نہیں۔ ہم اسی لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ محفوظ رہے گی، لوگ سنیں گے اسے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان کچھ وقفہ کر دیا ہو کہ چلو بھئی یہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، بس ادھر ایک کھجور کھائی، پانی پیا، کچھ بھی پیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم شربت پی لیتے تھے، اٹھ کے نماز پڑھا دیتے۔ مغرب کی نماز کی اصل یہ ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلتے تھے اور چاند ماری ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اپنی آنکھوں سے، جہاں ہمارے تیر جا کے گرتے تھے وہ نشانے کی جگہ ہمیں نظر آ رہی۔ اس لیے مغرب کے متعلق حکم یہ ہے کہ اسے فوراً پڑھا جائے، اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ گھر ہی جا کے ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو طریقہ تھا وہ ساری سنتیں جو فرض سے پہلے اور بعد میں سب کی سب جا کے گھر ہی پڑھتے ہیں۔ پہلے پڑھ کے آتے تھے 4 رکعتیں ظہر میں، مسجد میں فرض پڑھے 2 پڑھنے، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، کمرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، کوئی کہتا ہے 6 پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض پڑھاتے تھے جمعے کے اور گھر تشریف لے جاتے تھے، باقی نماز وہیں ادا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح ختم ہونے کے بعد وتر گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ لکھا انہوں نے، اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں یہ رائج ہو گیا کہ وتر مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسی سستی ہو جائے گی گھر جا کے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ مسجد میں سنتیں پڑھنا اس کے بعد گھر جانے ہی خیر ہے، ورنہ گھر جا کے کسی کام میں لگ جائے گا اور سنتیں رہ جائیں گی، اس سے ہم کہتے ہیں اب یہی ٹھیک ہے۔ وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مغرب کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی جلدی لوگ نکلتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں شاید کوئی آئے ہی نہیں، سب لوگ سنتیں گھر جا کے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ یہاں بھی پڑھا کرو۔ اب ایک بات اور آئی خیال میں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یہ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا۔ اتنا ٹکڑا جو ہے اس کی تشریح یہ ہے، یہاں سے اجتہاد تشریحات اس میں فرق ہے، بڑی اچھی بات۔ ترقی جو دنیا میں ہوئی ہے
اور یہ جو فقہا نے اتنی مباحث کی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں کرو، یہ یوں کرو، یہ دو چیزوں کا اتفاق اور ایک کے اختلاف کا نتیجہ ہے، اور اسلام اسی وقت تک ترقی کرتا رہا ہے جب دو چیزوں میں لوگوں کا اتفاق اور ایک چیز میں لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ دماغ مختلف، شریعت نے اس کو بہت سراہا ہے، یوں کرنا، یوں کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مکہ عربوں کے سارے لوگ آ رہے ہیں، دفاع کا کیا نظام بنایا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، ہم اپنی قوم میں خندق کھودتے تھے، خندق کھود لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے رد نہیں کر دیا کہ تم تو بت پرست ہو اور مجوسی ہو اور مشرک اور ہم ان کا طریقہ، نہ کچھ بھی۔ فرمایا سلمان کی رائے بڑی اچھی ہے، خندق کھود دو۔ دماغ کا اختلاف تھا مسلمانوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اگر یوں نہیں یوں کر لیں، اچھا بھی یوں کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں کہ مجھے طلاق دلا دے میرے شوہر مغیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو بلایا۔ خیر لمبا قصہ، اس کا خلاصہ یہ کہ مغیث کو بڑی محبت تھی بریرہ سے، اتنی زیادہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا میں حیران ہوں، مغیث گلیوں میں روتا پھرتا ہے اپنی بیوی کے لیے، فرمایا اتنی محبت ہوتی ہے؟ آپ نے کہا بریرہ نہ دو طلاق، مغیث کو بڑی محبت ہے۔ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول میں نہیں مان سکتی۔ فرمایا نہ صحیح۔ یہ اجتہاد ہے نا، دماغ کا اختلاف، کہ یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، مکان بنانا ہے، اس دروازے کو یہاں لگاؤ، اس کو یہاں لگاؤ، بٹ بیٹا کہتا ہے یہاں ابا لگا دو، ابا کہتا ہے نہیں بیٹے اس میں یہ چیز تھی جو ترقی تھی۔ دو چیزوں میں اتفاق تھا، دل سب کے، اس میں دلوں میں اختلاف نہیں تھا، دل سب کے اچھے تھے، سب چاہتے تھے ترقی ہو، نیتیں خراب ہو۔ اب تو نیت خراب ہو جاتی ہے نا کہ یہاں پر اسے مشورہ دو تو کہ بیڑا غرق ہو، اسے پتہ چلے، پرانے بدلے چکا لے۔ ایک اور دوسرے ان کے پاؤں میں اختلاف، پاؤں جمے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے، سب ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ دماغ کا اختلاف تھا، سوچنے کے اپنے اپنے انداز تھے، شریعت نے اپریشیٹ کیا ہے، نیتیں بھی ایک تھیں اور قدم بھی جمے ہوئے تھے کہ جدھر چلنا ہے اکٹھے ہی چلنا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا، چاہے وہ ظالم ہے اور چاہے مظلوم ہے۔ کہ اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روکو، یہ بھی تو اس کی مدد ہی ہے۔ یہ اجتہاد تھا۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی مسائل میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں نا، یہ اسی لیے تھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یار، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سنت گھر پڑھ لو تو بھی ٹھیک، مسجد میں پڑھ لو تو بھی، وتر گھر جا کے پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، مسجد میں ہی پڑھ لو تو بھی ٹھیک۔ یہ سب چیزیں اس لیے تھی۔ اور مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے جب تک کہ تارے گھنے نہ ہو، آسمان کو آدمی دیکھتا ہے اور ستارے بہت زیادہ نکل آئے، مغرب کا وقت مکروہ ہو گیا، پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں۔ اور اگر ستارے یعنی مطلب آج کل کے حساب سے سمجھ لیں 20-25 منٹ تک مغرب کے وقت صحیح پورا رہتا ہے کہ آدمی بغیر کراہت کے اس میں نماز پڑھ لے۔ اور مغرب کے بعد جب رات گہری ہو جائے، تاریک ہو جائے، 1.5-2 گھنٹہ گزرنے کے بعد، یہ 1.5-2 گھنٹے ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، یہاں کے حساب سے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور عشاء کی نماز میں 2 نمازیں، ایک ہے فرض عشاء کی اور ایک ہے وتر۔ وتر بھی ہمارے نزدیک واجب ہے۔ فرض نماز کا وقت رہتا ہے آدھی رات تک، 6 بجے سورج غروب ہوا، صبح صادق ہو رہی ہے، فرض کر لیجئے 6 بجے، تو 12 گھنٹے کی رات ہو گئی، اس کو آدھا کر لے تو 6 گھنٹے، 11 گھنٹے کی رات ہوئی تو 5.5 گھنٹے۔ آدمی ہمیشہ دیکھے
غروب آفتاب کو اور صبح صادق کو اس کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، طلوع اور غروب کا وقت نہیں ہوتا۔ غروب آفتاب اور صبح صادق اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا نصف۔ فرض اس وقت تک بالکل ٹھیک ہے، فرض عشاء کے اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وتر جتنی بھی تاخیر سے پڑے اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ تہجد پڑھتے تھے پھر وتر پڑھتے تھے۔ فقہا نے اس میں جو مسائل لکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو رات کو تہجد میں اٹھنے کا اعتبار نہ ہو، پتہ نہیں آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی، اٹھا بھی جاتا ہے کہ نہیں اٹھا جاتا، تو عمومی طور پہ سب کے لیے اچھا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھیں۔ عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں یہ موقع ہو گئی۔ ان 2 سنتوں اور وتر کے درمیان جتنے نفل پڑھے جاتے ہیں یہ سب تہجد۔ تہجد اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ہے قیام اللیل، اور قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات کوئی آدمی نہیں سویا، رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کے 2-4 نفل پڑھ لیے، ساری رات کام کرتا رہا، مصروف رہا۔ تہجد کا مطلب ہے کہ سویا اور پھر اٹھا، اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیدار کیا۔ قیام اللیل عربوں میں ہوتا ہے، جو لوگ عمرے پہ رمضان میں کبھی گئے ہیں نا، وہاں قیام اللیل ہوتا ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہے وہ سوتے ہی نہیں، نماز پڑھی عشاء کی، تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد رات کے آخری حصے میں پھر وہ 2-4 پارے پڑھ لیتے ہیں، 1 پارہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، یہ ہے قیام اللیل۔ اور تہجد یہ ہے کہ کوئی آدمی سوئے پھر اٹھے۔ شریعت نے تہجد میں بڑی وسعت رکھی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، 2 سنتوں کے بعد یہ جو 2 نفل رکھے تھے نا بزرگوں نے یا پڑھتے تھے، وہ یہ تہجد کی ابتدا ہے، رات کی نماز کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد وتر پڑھ لیے، 2 رکعتیں تہجد میں شمار ہو گئی، 2 کی بجائے 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لے، سب تہجد کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی سوئے اور پھر اٹھے اور پھر نفل پڑھے اور آخر پہ وتر پڑھے۔ تیسری صورت یہ بھی ہے کہ وتر پہلے ہی پڑھ کے سو گیا، رات کے کسی حصے میں اٹھا اور اللہ کی عبادت کی، تو تہجد کی آغاز بڑا آسان۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے نماز پڑھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کس وجہ سے لیکن اسے لائے ہیں کتاب السرقہ میں، چوری کے باب میں، وجہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا، انہیں ساری چوری کی روایات ہیں، چوری میں یہ کیا جائے، ہاتھ کاٹا جائے، نہ کاٹا جائے، درمیان میں اس حدیث کو بھی ایک جگہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم رات سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھو، اور فرمایا کہ لمبے سجدے کرنا، لمبا رکوع کرنا، اور فرمایا تم میں سے جو شخص یہ کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ تہجد ہی کی ایک قسم ہے کہ سونا تو ہے ہی ہے، لمبے سجدے کرے، لمبے رکوع کرے، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، 3 کی بجائے 9 مرتبہ پڑھ لے، طاق عدد میں 17 مرتبہ پڑھ لے، 21 مرتبہ پڑھ لے، سجدہ بھی ایسے ہی لمبا کرے۔ فرمایا 4 رکعتیں پڑھو، یعنی 4 نفل گویا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وتر جو ہے یہ واجب ہے ہمارے نزدیک، ضروری ہے اس کا پڑھنا، وہ 3 رکعتیں ہیں، اور یہ ہیں ساری نمازوں کے اوقات۔ کتنا 8 بجے، اچھا 5-7 یہ ہیں نمازوں کے اوقات۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں تو لوگ پڑھتے ہی ہیں، 4 سنتوں کا اور ملا لینا، اسے کہتے ہیں اوابین کی نماز۔ اوابین کے لفظ پہ فقہا کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جہاں کیا ہے، وہاں ایک ہستی کے متعلق فرمایا انہ اواب، وہ بات پہ میری طرف لوٹتا تھا، تو بات پہ میری طرف آتا تھا میرا بندہ۔ اوابین کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنے کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 2 سنتیں پڑھی،
اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھ لے، 4 نفل، تو یہ کل 6 ہو گئے نا، یہ ساری اوابین کی نماز ہوگی۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ 2 سنتیں الگ پڑھ کے پھر 6 نفل پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ تیسری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، آپ نے کہا تم جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ 2 سنتیں بھی پڑھ لو، تو فرمایا 20 رکعتیں پڑھو اللہ کے لیے۔ اور اب تم میں سے جو شخص 20 رکعتیں پڑھے گا اللہ ضرور سے جنت میں ایک محل دے گا۔ 20 رکعتیں، یہ بعض بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی اس بات کی کہ مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 20 رکعتیں پڑھی جائیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی آرام آرام سے اگر پڑھے گا تو تقریباً عشاء کے قریب پہنچ جائے گا، لیکن یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اسی لیے تہجد کے متعلق آپ دیکھیں خدا کو اتنی اپنی عبادت پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے آپ نے یہ سورت سب نے ہی پڑھی ہوگی، اب بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ عبادت کیا کیجیے۔ سورہ علم نشرح ہے، علم نشرح کے آخر پہ آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کریں۔ اب آدمی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کام تھا جو عبادت سے باہر تھا؟ ان کا تو اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، کھانا پینا سبھی عبادت تھے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جب آپ لوگوں سے ملنا جلنا، ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، کچھ وقت ایسا رکھیے اپنی زندگی کا، فن سب آپ اللہ کی عبادت نماز ایسی پڑھیں جس میں تھوڑی تھوڑی تھکن محسوس ہونے لگے۔ نصب عربی میں کہتے ہیں آدمی کا کوئی کام کرنا جس میں اسے ہلکی سی تھکن محسوس ہونے لگے۔ اسی لیے آیا کہ آپ نماز پڑھیے، اللہ پہ وتبتل الیہ تبتیلا، سارے لوگوں کو چھوڑ کر زندگی میں ایک وقت ایسا رکھیے کہ میرے سامنے بس کھڑے رہے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کنڈی لگا کے سب سے اللہ کی عبادت کریں، اتنی دیر کھڑے رہنا، اتنے سجدے کرنا، اتنا بیٹھنا کہ تھوڑی سی تھکن محسوس ہونے لگے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو میری عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب سے لو لگائیے، اپنے رب سے باتیں کیجیے، اپنے رب سے لو لگائیے۔ یہ ہے شریعت انسانی زندگی میں عبادت کو بھی ضروری قرار دیتی ہے جس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات پہ بات تھی، انشاءاللہ آئندہ پھر نماز پہ بات، اگلے جمعے پھر نماز پہ بات۔